جو جو بھی آ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ میں، اب جو بھی آ رہے ہیں واللہ اپنی سوئی قسمت جگا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ میں، جو بھی آ رہے ہیں۔ اب آئیں صحابہ پاک اور اہل بیت پاک کی خدمت میں اس طرح کرائیں گے، غوث پاک کی بارگاہ میں پھر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ۔ کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سبحان اللہ۔ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان مولا علی تو میں والی جان، سبحان اللہ۔ میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا، بات بلند کرو، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا۔ اب آتے ہیں بارگاہ غوثیت میں، سبحان جہاں اللہ۔ سے آغاز کیا تھا سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ۔ نظر کرم خدا میری خالی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہار غوث آدم، نظر کرم خدایا، میری خالی جھولی، میری خالی جھولی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اس میدان میں سب کو تیار کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ عاشق غوث اعظم بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے قبلہ اما جان بڑی استانی صاحب سب جانتے ہیں، اور قبلہ والد صاحب تو پھر بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، استاد المشائخ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ۔ وہ فرماتے تھے جس کو کوئی مشکل پیش آ جائے نا، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو وہ درود و سلام پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے نفل پڑھے 2 رکعت نماز غوثیہ، پھر بغداد کی طرف غوث پاک کی طرف توجہ کر کے منہ ادھر کر کے بغداد کی طرف 11 قدم آگے چل کے جائے، وظیفہ غوثیہ پڑھتا جائے، 11 قدم پورے نہیں ہوں گے غوث پاک کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وسیلہ غوث پاک ہے، وظیفہ غوث پاک ہے، خدا کی قسم۔ اب سنیں جی، پیارے سیدنا غوث اعظم سبحان اللہ۔ دستگیر سبحان اللہ۔ پیروں کے پیر سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ امام حسن کی اولاد، سبحان اللہ۔ امام حسین کی اولاد، سبحان اللہ۔ کامل ولی بے شک بے شک۔ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز۔ سبحان کیا اللہ۔ پوچھتے ہیں آپ ان کی شان؟ چونکہ بڑی 11ویں شریف ہے تو ان کی بات کرنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کو ہم چھوڑ دیں تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، اللہ مولا علی مشکل کشا ناراض ہو جائیں، حسن حسین ناراض ہو جائیں، صدیق اکبر فاروق اعظم ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول پاک ناراض ہو گئے تو بات کام خراب ہو جائے گا، ان کی بات بہت ضروری ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، بیان فرما رہے تھے، اس وقت کے بڑے بڑے محدثین مفسرین جب آپ کی بات وہاں تک پہنچی نا کہ بغداد میں عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا اجتماع تھا، جس میں کم و بیش 70,000 لوگ آتے ہیں بیان سننے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں، آج نہیں، اس دور میں جہاں جنگل ہی ہوتے تھے، آنا ہی بڑا لمبا سفر ہوتا تھا آنے کے لیے، تو کہنے لگے ہم تو بھائی، ہم ان کو، بھائی آپ ادھر دیکھیں نا، کہنے لگے کہ ہم تو غوث اعظم کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، ہم خود بہت بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے بہت سارے علماء نے نا کہا ہم نہیں مانتے، ہم تب مانیں گے ان کے پاس جا کے نا اپنے اپنے مشکل سوال پیش کریں گے۔ سب نے اپنے اپنے سوال سوچ لیے، اس نے اپنا سوال ان کو بتایا، اس طرح بتاتے گئے کہ میں یہ سوال کروں گا، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے۔ اتنے سوال کی جب بوچھاڑ ہوگی نا، سوال ہی بہت ہوں گے، جواب دینے والا ایک ہوگا، تو بنے گا کیا؟ یقیناً یہ بنے گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب غوث اعظم کا چہرہ دیکھتے ہی نہیں وہ سوال ہی بھول گئے سارے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ وجاہت غوث اعظم، چہرے کا نور،
سبحان اللہ جس پر نور امام حسن حسین تھا، سبحان اللہ جس پر نورانیت صحابہ تھی، سبحان اللہ جس پر نور مصطفیٰ خود موجود تھا، سبحان اللہ اور جس پر نور مصطفیٰ ہوتا ہے وہی نور خدا بھی ہوتا ہے. تو سارے سوال ہی بھول گئے. اب کریں تو کیا کریں؟ اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں. آپ نے فرمایا آنے والوں تم بہت سارے سوال لے کر آئے تھے پر تم بھول گئے ہو. سبحان اللہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بھائی حنیف صاحب کا کیا سوال ہے، ممتاز صاحب کا کیا سوال ہے، ان کا کیا، مصطفیٰ صاحب کا کیا سوال ہے. اس طرح سب کے سوال میرے پاک غوث نے سوال بھی خود بتائے اور جواب بھی خود عطا فرما دیے. اس طرح کے غیب کے بے شمار معاملات اللہ رسول کی وجہ سے میرے غوث پاک کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہوئی تھی. اس کی وجہ ہے کہ غوث اعظم ہے پیر میرا، میرا سونا دستگیر دلدار ڈس دے، لکھاں روندے ہسائے بیڑے بڑھ دے ترائے دلدار ڈس دے. مر گیا دھوبی غوث جلیدہ منکر نکیر ڈرایا، دس کو یارا بندہ تو کس دا بندے نے ہنس کے الایا. میرا مرشد گیلانی سونا سید جیلانی بیڑا پار ڈس دے. اصل میں منکر نکیر جب آئے نا تو وہ غوث پاک کا تھا دھوبی. بس ایک دو منٹ کے اندر سنیں. غوث پاک کا تھا دھوبی، تو اس کا کام صرف کپڑے دھونا تھا آپ کے گھر والوں کے. ساری زندگی کپڑے دھوتا رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ تھا ان پڑھ. لیکن جو غوث پاک کا دھوبی بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے اوپر ہوتا ہے. قبر میں آیا، سوال ہوا من ربک کا، کہنے لگا غوث اعظم دستگیر. انہوں نے پوچھا ہم نے غوث اعظم کا نہیں پوچھا، ہم نے تو پوچھا رب کے بارے میں بتا. غوث اعظم دستگیر تو جواب دیتا ہے. پھر پوچھا رسول پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں.